کہ بولے نا غلط کچھ بھی نہیں بولا میں پھر بولتا جا رہا بیخوب بار بار. تو اس کو اتنا بھی بیچارے کو سینس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, ادب کیا ہے, عظمت کیا ہے, اور اللہ کے نبی کے کس کے بارے میں بول رہے اور کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں. علماء نے کیا لکھا سنیے. امام نووی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح فرماتے نفل وہ عبادت ہے جو فرض کے علاوہ ہو اور اسے ادا کرنے پر اجر ہو اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو. نفل کے بارے میں یہی تعریف علماء کرام نے فرمائی. اور اجماع امت کیا ہے؟ امت کے محدثین کا, فقہا کا اور علماء کا اجماع ہے کہ سنت اور نفل میں فرق ہے. سنت موقدہ کی تاکید کی گئی, اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے, جبکہ نفل کا عبادات کا کرنا پسندیدہ ہے. ان کا چھوڑنا گناہ نہیں, لیکن ان کے کرنے پر اجر بہت زیادہ ہے. تو سنت الگ ہے, سنت موقدہ غیر موقدہ علماء نے بتایا. نفل الگ ہے, فرض الگ ہے. یہ صاحب کیا بول رہے؟ وہ سب کچھ بھی نہیں ہے, خالی ایک فرض ہے بلکہ بول رہے. صحیح بول رہے غلط بول رہے؟ اچھا, قادیانیوں کے بارے میں آپ لوگ سنے نا. قادیانی کیا ہے؟ بولو نا. ہاں, کافر ہے. کل شام میں بھی آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو انکار کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے. اور اس گستاخ کے بارے میں بڑی سخت حکم ہے کہ ان کے ساتھ ہم کاروبار بھی نہیں کر سکتے. ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے. لیکن آپ اب انجینئر صاحب کو سنیے وہ قادیانیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر کسی بندے کا شک چلے کہ وہ قادیانی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کے ساتھ تعلق دیکھیں. دنیاوی معاملات میں تو چاہے کوئی کافر ہے چاہے مسلمان ہے, آپ اس کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں گے. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ یہودی ہو, نصرانی ہو, چاہے قادیانی ہو. دنیاوی معاملات تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے اپنے کافروں کو ختم کر دینا, اللہ نے نہیں ختم کیے. دنیاوی معاملات لے کے چلے نا. باقی وہ جو ہے دلی لگاؤ وہ تو نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے دشمن ہے ان کے ساتھ. لیکن اس سے بڑا رسول اللہ کا دشمن کون ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کو کذاب مانے. جیوز اور کرسچنز پیغمبر تو نہیں مانتے, لیکن قرآن میں ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے دلی یاری نہیں لگا سکتے. ایک طرف بیوی بھی بنا سکتے ہیں اور دلی دوستی بھی نہیں. تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے مخلص ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کرسچن ہے تو وہ اس کے ساتھ غداری کرے گا, جہنم میں جائے گا. آگے چلائیے, رکیے مت. ابھی کے پی کے میں یہ ہوا ہے کہ وکلاء جو ہیں, جو بھی وکیل بنے گا تو اس کو لائسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں, میں قادیانی نہیں ہوں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا. یہ کون سا دین ہے؟ قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا نا. تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے, کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے, سکھ رہ سکتے ہیں اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں 8-8 ارب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے, قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کافر ڈکلیئر کر دیا, دیٹس اینف. انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دے. انہوں نے نوکریاں نہیں کرنی. کیا قادیانیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کے اندر مسلمان نہیں جاب کر رہے ہیں؟ یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کون سا انہوں نے, کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہے؟ آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے. دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے. وکالت کے لیے نکاح کے فارم پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر ڈکلیئر کریں. نہیں, اندازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا؟ وہ نکاح نہیں کر سکتا. ایک سوال ہے نا, وہ نکاح نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے اب اس طرح اب کر کے نا میرے خیال ہے ختم نبوت کی کاز کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا. خوف کیا ویسے؟ خوف جہالت ہے. اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فائنانس اٹیچ ہے. ختم نبوت کے نام پہ چندہ بہت ملتا ہے, بہت چندہ ملتا ہے. ختم نبوت کو خطرہ ہے. بس روکیے. سنا آپ نے 2 ویڈیوز سنائی گئی اور ان دونوں ویڈیوز میں بھی قادیانیوں کے بارے میں ایسا نرم گوشہ آپ اپنے نظام آباد کے, بودھن کے, تلنگانہ کے, آندھرا کے کسی بھی شہر کے کسی بھی عالم دین سے جا کر مسئلہ پوچھئے کہ مول صاحب قادیانیوں کے ساتھ میں کاروبار کرنا کیسا ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ دوستی کرنا کیسا ہے تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ بولیے نا. نہیں کر سکتے بولیں گے نا, کیونکہ قادیانی
غیر مسلم ہونے کے علاوہ کیا ہے وہ کافر اور مرتد ہے. کیا ہے؟ غیر مسلموں سے زیادہ سخت ہے ان کا مسئلہ, کیونکہ وہ صرف ہمارے نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا انکار نہیں کر رہے, بلکہ ہمارے نبی کے بعد ایک جھوٹے کو نبی کے بعد میں نبی بنا کر آگے پیش کر رہے ہیں. تو جو غیر مسلم ہیں وہ تو بس نبی کا انکار کر رہا, لیکن قادیانی نبی کی گستاخی کرنے والے ہیں اور اسلام کا نام استعمال کر کے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا قادیانی مسلمان ہیں؟ بولیے نا, کیا قادیانی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے؟ نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, یہ جو آدمی بار بار کہہ رہا ہے میرے خیال میں میرے خیال میں میرے خیال میں, تو کیا ان کا خیال چلے گا؟ بولیے نا. جس آدمی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نفل نمازوں کے لیے کیسا لفظ استعمال کرنا ہے وہ سینس نہیں ہے, تو اس کو ختم نبوت کے سلسلے میں غیرت ہو سکتی؟ غیرت رہنے والا ایسا بول سکتا؟ اور یہ دو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتایا. اس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اعضائے وضو جو رہیں گے, چہرہ, پیشانی, ہاتھ, کل قیامت کے دن چمکیں گے, تو قادیانیوں کے بارے میں بھی آدمی کہتا ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو بھی چمکیں گے. یعنی قادیانیوں اور مسلمانوں میں برابری ہو سکتی؟ پھر یہ کہتا ہے اہل کتاب یہودی اور عیسائی تو نبی کا انکار کر دیے, یہ کم سے کم نبی کو تو مانتے اور بعد میں ایک اور نبی کو مانتے. تو قادیانیوں کے بارے میں انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اہل کتاب سے کم وہ بہتر ہے, کہتے نعوذ باللہ. قادیانی کسی بھی طرح بہتر ہو سکتے بھائی؟ بولیے نا سب بھائی ایک مرتبہ. ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو انجینئر صاحب کا ایسا نظریہ ہے. اب کون کون انجینئر صاحب کو سننے کو تیار ہے؟ جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ. چلو آگے بڑھو بھائی. آپ نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت تواتر سے ثابت ہے. ماضی میں آپ کا ایک کلپ تھا. پھر آپ نے کہا کہ جو کہ ظاہر درست بات بھی ہے بلکہ صراحتاً بھی ہے اور تواتر سے بھی ثابت ہے. لیکن پھر آپ نے تقریباً 1 سال کے بعد مرزا قادیانی آپ نے کہا کہ صراحتاً دعویٰ نبوت ان سے ثابت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں. ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے, ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں جی. اور اگر کوئی اس لیول تک لے جاتا ہے اس ڈیوائن تعلق کو تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. غلام احمد قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. اس کے بعد تو باقی ساری باتیں رہ جاتی ہیں ثانوی. یہ جو آپ نے بات کی یہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے صراحتاً نہیں ملا, اشارتاً ضرور ملا, صراحتاً نہیں ملا. یہ میں نے ان کی بات کوٹ کی تھی. میرے نزدیک وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو, میں غلام احمد قادیانی دجال کے دعووں کو ہی کفریہ سمجھتا ہوں, تو باقی تو باتیں ختم ہی ہوں گی. ٹھیک ہو ہاں جی. چلے یہ بھی چلنے دیجئے. ابھی رکائیے ایک سیکنڈ. ابھی آپ نے جو ویڈیو سنی یہ کیوں سنائی گئی آپ کو؟ اس سے پہلے آپ نے کس کے بارے میں سنا تھا؟ جاوید احمد, بولیے نا, غامدی صاحب. تو انجینئر صاحب ایک ویڈیو میں یہ بولے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایسا کہیں صراحتاً نہیں ملا. بات کو سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر قادیانیوں کے کفر کے بارے میں علماء فتوے دے رہے اور یہ لوگ کیا کر رہے اس کے خلاف, صراحتاً نہیں ملا. اب پوچھے تو کیا بول رہے؟ وہ جاوید احمد غامدی صاحب بولے تو ہے ان کو صراحتاً نہیں ملا, اشارتاً ملا بول کے بول رہے. اب آپ اندازہ لگاؤ جاوید صاحب سے ان کی دوستی کتنی گہری ہے. آگے بڑھیے. سب سے پہلے تو بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا, تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے, وہ وزنی ہے کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں. اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کر سکے کیونکہ اس میں قیامت مضمر ہے. یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673, مسلم میں 6488. اس میں الفاظ ہے, یہ رکا دیجیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دفعہ جھگڑا ہوا, وہ فوٹو آنا ہو. جی
یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مسلم شریف کی ایک روایت ہے, اور مسلم شریف کی روایت وہ جو ہاں دکھا رہا ہے 6488, دکھ رہا ہے آپ کو نمبر 6488, کیا نمبر ہے حدیث کا؟ یہ صاحب یہ بتا رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو, اور اگر وہ اگر تم میں سے کوئی ایک مت کے برابر بھی خیرات کرے تو سونے کے احد کا پہاڑ کا جو سونے کے برابر ہو گیا تو بھی اس کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے صحابہ کا ایک چھوٹا سا صدقہ تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے جیسے ثواب دینے پر بھی برابر نہیں ہو سکتا, یہ بتا رہے. اس کے اندر غلط کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. الترجمے پہ غور کریے, حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کوئی مناقشہ تھا, یعنی کچھ اونچ نیچ ہوئی, بات چیت ہوئی. حضرت خالد نے ان کو برا کہا تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. انجینئر صاحب ترجمہ کر رہے کہ خالد بن ولید نے ان کو گالیاں دی. کیا دی بھائی؟ گالیاں دینے میں برا کہنے میں مطلب فرق ہے نہیں ہے. اب اگر کوئی امام صاحب نوجوانوں کے بارے میں بیان کرے کہ گٹکا مت کھاؤ, ایسا مت کھاؤ, ایسا مت کھاؤ, بچہ گھر کو آگے بولا ابا کو ابا, مول صاحب نہیں, نوجوان بچوں کو گالیاں دیے بول کے بولے تو جمتی بات. وہ گالی کا لفظ ایک معیوب ہے, لیکن صحابہ کے بارے میں استعمال کر رہے. خود جو اسکرین شاٹ لگائے اس میں بھی برا کہا لکھے ہوا ہے, لیکن انجینئر صاحب کو صحابہ کو بدنام کرنا رہتا, اس وجہ سے گالیاں دی بلکہ بولے. اور یہ فرما رہے ہیں صاحب کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے خالد بن ولید کو عبد الرحمن ابن عوف تم سے بڑے صحابی ہے, ان کو برا مت کہو. حالانکہ حدیث کا یہ مطلب علماء نے بیان کرے. علماء یہ بیان کر رہے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں میرے صحابہ کا یہ مقام ہے کہ کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیا تو میرے صحابہ کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے, لیکن انجینئر صاحب بتا رہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالی دی, حالانکہ انجینئر صاحب جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو بھی ہدایت دے. اور جتنے بھائی آج یہاں پر سنے ہیں, میں آپ سب سے ایک مرتبہ پوچھنا چاہتا ہوں, انجینئر صاحب کی باتیں سن کر آپ کو سمجھ میں آیا کہ ان کی باتیں سننے سے گمراہی ملے گی نہیں ملے گی؟ بولا نا بھائی, ملے گی نا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو, سننے کو, جمع ہونے کو اور ہمارے علماء کرام کی محنتوں کو, فکروں کو بے پناہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد, ہزاروں صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی وہ مختصر انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. آگے کی ترتیب سن لیجئے. اب کھانے کا انتظام ہے, پھر اس کے بعد 2 بجے ظہر کی نماز ہوگی, 2:30 بجے سے پھر ظہر کے بعد والی نشست ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر یہاں پر پہنچ جائیں. اور ایک اعلان ہے کہ جس طریقے سے ہم مردوں کے لیے یہاں پر تفہیم ختم نبوت ورکشاپ چل رہا ہے, خواتین میں بھی انہی عناوین کے اوپر بیانات ہو رہے ہیں. تو نظامیہ ہائی اسکول رنجل بیز بودن میں 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک, ایشین بیکری والوں کے مکان پر 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک, اور مدینہ کمیونٹی فنکشن ہال میں 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک خواتین کے انتظامات ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی خواتین کو وہاں پر روانہ فرمائیں. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ جلسے تکمیل حفظ قرآن مدرسہ معاذ بن جبل میں 26 اکتوبر کو ہفتے کے دن صبح 11 بجے مقرر ہے, جس میں 5 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہونے والا ہے. مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد خالد شاکر قاسمی صاحب دامت برکاتہم ناندیڑ کا بیان ہوگا. جلسے کے بعد 2 بجے ظہر کے نماز کے بعد طعام کی دعوت ہے. آپ حضرات سے تشریف لانے کی گزارش ہے. اور چوتھا اعلان یہ ہے کہ انہی عناوین پر پرمغز خطابات کے سننے کے بعد مزید تفصیلات جاننے کے لیے باہر کتابوں کا اسٹال بھی رکھا ہوا ہے. ضروری ہے کہ آپ وہ کتابیں اپنے گھر میں رکھیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان عقائد سے, اس ایمان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے آپ حضرات ان کو بھی باخبر کرتے رہیں.